نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان شانئک هو الابتر. معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دشمن بے نام و نشان رہ جائے گا. آج جس موضوع پہ آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، معاملہ اور صورتحال بہت زیادہ سنگین ہے. ابھی اطلاعات اور جیسے کہ آپ سوشل میڈیا سے خود بھی خبریں موصول کر رہے ہیں کہ صبح آسیہ ملعونہ کے بارے میں کیس لگا ہوا ہے عدالت کے اندر، اور یہ خبر تقریباً اس کی تصدیق ہو چکی ہے کہ ملک کے طول و عرض کے اندر موبائل سروسز کو بند کیا جا رہا ہے، سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ ہائی پروفائل جو کیس ہے اس کے اندر ابھی یہ لگ رہا ہے کہ آسیہ ملعونہ کو رہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت یہ جو کیس ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں کہ ہم پی ٹی آئی کے ہوں، نون لیگ کے ہوں، کسی بھی سیاسی پارٹی کے ہوں، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. ہم تو خان صاحب کو اس موضوع کے اوپر اور اس موقع کے اوپر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بیرونی پریشر اور بیرونی دباؤ سے نکلیں، آسیہ ملعونہ کو کسی صورت ملک سے فرار نہ ہونے دیں. اگر بالفرض سپریم کورٹ یہ فیصلہ اس کے حق میں بھی دے دیتی ہے تو ہمیں بھی قانونی چارہ جوئی کے جتنے بھی پلیٹ فارمز باقی ہیں ان کے اندر اپنا موقف اور نقطہ نظر پیش کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس کو اس وقت تک ملک سے فرار نہ کرایا جائے جب تک اس کو باقی تمام اپیلوں کے اندر کلین چٹ نہیں مل جاتی. پہلی بات تو دکھ اور افسوس کی تو یہ ہے کہ 4 مختلف فارمز کے اوپر وہ مجرمہ ثابت ہو چکی ہے. رحم کی اپیل کے اوپر ہے، رحم کی اپیل کے اوپر اس کو بے گناہ قرار دینے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، اور سارے کا سارا بیرونی پریشر ہے. اور ملک سے فرار کبھی بھی وزارت داخلہ اور حکومت کی مرضی کے بغیر کوئی مجرم نہیں ہو سکتا. ہماری خان صاحب سے، ملک کے اداروں سے، تمام مختلف حلقوں سے یہ اپیل ہے کہ اس کو کسی صورت بھی ملک سے فرار نہ ہونے دیا جائے، اس کو کسٹڈی میں رکھا جائے جب تک یہ کیس اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا. اور ہم ملک کے طول و عرض میں اپنا قانونی، آئینی، دستوری احتجاج کا حق رکھتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، 100 سے زائد علماء اہل حدیث نے بھی 8 اکتوبر کو ایک اعلامیہ جاری کیا تھا، جس کو آج ہم دوبارہ اس وقت فی الفور جاری کر رہے ہیں. اور ہم حکومت کو یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، خدا را کسی بھی بیرونی پریشر کے اندر نہ آئیں اور توہین رسالت کے کسی بھی مجرم کو آزاد نہ چھوڑا جائے. وجہ کیا ہے؟ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. اگر کسی ملک کے اندر جو اسلام کے نام پہ بنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محفوظ نہیں تو پھر کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی. نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ یسرف کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. میں خادم حسین رضوی صاحب کی صبح کی احتجاج کی کال کی بھی تائید کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ملک کے طول و عرض کے اندر جتنے بھی فرزندان توحید ہیں وہ آئینی، قانونی اور دستوری طور پہ احتجاج کریں گے اگر آسیہ ملعونہ کو رہا کرنے کی ذرہ برابر بھی کوشش کی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.